یہ جو ٹرائکا ہے مذاکرات کا کہ حکومت مولانا فضل الرحمان سے بات کرنا چاہتی ہے، پی ٹی آئی مولانا فضل الرحمان سے بات کرنا چاہتا ہے، مولانا فضل الرحمان ان دونوں سے بات نہیں کرنا چاہتے اور وہ سٹریٹ کہہ رہے ہیں کہ جی صرف انتخابات فوری، صاف اور شفاف۔ دیکھیں پرائم منسٹر خود گئے مولانا صاحب سے ملاقات کی، وزیر داخلہ گئے مولانا صاحب سے ملاقات کی، پی ٹی آئی کے وفود گئے، ایک بار نہیں ایک سے زیادہ بار مولانا صاحب سے ملاقات کی۔ صحیح۔ مولانا صاحب جو اس وقت سٹانس لے چکے ہیں سیاسی طور پہ، وہ سٹانس اس وقت اس حکومت کے سٹانس سے بالکل برعکس ہے۔ حکومت کا اور حکومت میں شامل یا حکومت کے ساتھ جو اتحادی جماعتیں کھڑی ہیں ان کا سٹانس اس وقت سویلین سپرمیسی سے ہٹتا ہوا سٹانس ہے جو ان کے مخالفین الزام لگا رہے ہیں۔ صحیح۔ وہ ڈیموکریسی سے ہٹتا ہوا سٹانس ہے جو ان کے مخالفین کہہ رہے ہیں۔ مولانا سویلین سپرمیسی کی بات کر رہے ہیں، مولانا الیکشن میں دھاندلی کی بات کر رہے ہیں جو پی ٹی آئی بات کر رہی ہے۔ تو مولانا اور پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی، ان کی تو کوئی ایگزسٹنس ابھی ہو نہیں سکتی ہے کیونکہ ان کا سٹانس بالکل 180 کے زاویے پہ مختلف ہے۔ صحیح۔ مولانا اور پی ٹی آئی کی یا پی ٹی آئی کے ساتھ جو باقی چار جماعتیں ہیں ان کے سٹانس میں ایک کو ایگزسٹنس ہمیں نظر آ رہی ہے، سنکرنائزیشن نظر آتی ہے، وہ اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ اگر مولانا پی ٹی آئی اور اس اپوزیشن کے اتحاد جس کا نام تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے، اگر مولانا ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں تو پھر اس تحریک کا راستہ روکنا ریاست کے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ یہ اتنی وسیفرس فورس بن جائے گی کیونکہ مولانا کے پاس بھی سٹریٹ پاور ہے اور یہ 4-5 جماعتیں ان کے پاس بھی بہرحال سٹریٹ پاور ہے۔ اگر یہ سٹریٹ ایجیٹیشن شروع کر دیتے ہیں اپنے مقصد کے حصول کے لیے، جس کا مولانا نے آج اشارہ دیا ہے کسی حد تک، اور مولانا تو جلسے کر چکے ہیں، جلسے کر رہے ہیں، متواتر سے کر رہے ہیں، مسلسل کر رہے ہیں، اور وہ موسم کی شدت کے باوجود کر رہے ہیں، اور جو آخری جلسہ ان کا مظفر گڑھ میں ہوا بہت بڑا جلسہ ہوا۔ تو اگر یہ ری انفورس کر دیتی ہیں، یہ جماعتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، تو پھر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے لیے یہ جو حکمرانی ہے یہ کانٹوں کا بستر بن جائے گی، یہ پھولوں کا سیج نہیں رہے گی۔ اب یہ کب اکٹھے ہوتے ہیں یہ ایک اہم سوال ہے۔ لیکن جو آج گفتگو ہے، یا کیونکہ جو سب سے بڑی چیز ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر جو انہوں نے اشارہ کیا کہ مطلب ابھی تک کوئی مطلب وہ یکسوئی نہیں ہے، اور پھر ود ان پی ٹی آئی بھی مطلب ایک تھوڑا سا انتشار ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے آلریڈی کچھ تھوڑے سے تحفظات بھی ہیں، اور وہ ان کا یہ خیال ہے کہ جس طرح وہ محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ بھی وہ سگنلنگ ہوتی رہی کہ ہاں ہم ٹھیک ہے تحفظ آئین پاکستان میں اکٹھے نکل پڑیں گے، پی ٹی آئی کا خیال ہے کہ وہ 9 مئی زدہ ہیں، وہ 9 مئی سے ڈسے ہوئے ہیں، ان کے پاس اب اس طرح کی وہ اتنی طاقت نہیں ہے۔ کے پی میں شاید وہ نکل آئیں، باقی صوبوں میں شاید وہ نکل نہ پائیں۔ پی ٹی آئی کی جو ڈیسیژن میکنگ ہے وہ عمران خان ہے، کسی بھی سیاسی جماعت میں اگر پیپلز پارٹی میں ہے تو ذوالفقار علی بھٹو کے بعد ان کی فیملی ہے، پی ایم ایل این میں شریف فیملی ہے، پی ٹی آئی میں عمران خان ہے۔ عمران خان پچھلے 13-14 ماہ سے جیل میں ہے، تو وہ جو کمیونیکیشن گیپ ہے اس کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے پارٹی کی فیصلہ سازی متاثر ہو رہی ہے۔ اب 10 لوگ ملنے جاتے ہیں خان صاحب سے، وہ آدھی بات نوٹ کرتے ہیں آدھی نوٹ نہیں کرتے، پھر ان کے اپنے بھی کچھ انٹرسٹ ہو سکتے ہیں، سب لوگوں کی لائلٹی بھی ایک سطح کی نہیں ہو سکتی، صحیح ہے، کچھ لوگ ڈوبل ایجنٹ کا کردار بھی ادا کر سکتے ہیں، یہ ہر سیاسی جماعت پہ ایسے لوگ رہے ہیں۔ تو پی ٹی آئی ایک ڈائلما کا شکار ہے۔ تو امیر بس خبر دے دیں پی ٹی آئی کے اندر چل کیا رہا ہے؟ دیکھیں پی ٹی آئی میں ایک بات بڑی واضح ہے کہ عمران خان صاحب اگلے چند دنوں میں ایک بڑا اعلان کر سکتے ہیں۔ اچھا، وہ ایک بڑی پولیٹیکل موومنٹ یا بڑی پولیٹیکل اسٹریٹجی دے سکتے ہیں۔ صحیح۔ اور اگر وہ اس کا اعلان کر دیتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی جو آج باہر ہمیں نظر آتی ہے، جو موجودہ چیئرمین گوہر صاحب کے نیچے ہے، ان کے لیے ناممکن ہو جائے گا کہ وہ اپنے فاؤنڈر چیئرمین کے برخلاف جا کے کوئی اور فیصلہ کریں۔ صحیح، لیکن اس کو اوتھینٹیکیٹ کون کرے گا؟ کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جب بھی کوئی سٹیٹمنٹ آتی ہے اڈیالہ جیل کے اندر سے، اس کے بعد پھر کاؤنٹر سٹیٹمنٹس ہیں کہ نہیں خان صاحب نے ایکچولی یہ نہیں کہا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا، بیکاز نو ایکچولی ڈائریکٹ ورڈ از اویلیبل فرام بانی پی ٹی آئی۔ دیکھیں چونکہ بہت سارے لوگ مل رہے ہیں، ان کو بہت سارے لوگ مل رہے ہیں، اور ہر شخص کے وہ مختلف بات کرتے ہوں گے، باہر آتی ہیں، پھر میڈیا پہ وہ سٹیٹمنٹ آتی ہے، مس انٹرپریٹ بھی ہوتی ہے۔ کمیونیکیشن گیپ جب رہے گا تو جو بالکل ہارٹ ٹو ہارٹ کمیونیکیشن ہو سکتی ہے ایک لیڈر کی ڈائریکٹلی
وہ تو نہیں ہو پا رہی ہے. صحیح ہے, وہی مسائل تو ہے نا. عمر ایوب صاحب کا استعفیٰ سامنے آتا ہے, شہریار آفریدی صاحب ابھی فواد چودھری کا, اور فواد چودھری صاحب کی اختلافات میں علیحدہ سے سامنے حامد خان کے ساتھ, اور شیخ وقاص اکرم علیحدہ سے وہ بول رہے ہیں جواب. تو یہ آئی ڈونٹ نو, لیکن چلیں دیکھیں میں قرارداد کے اوپر اگر آپ اجازت دیں میں اس پہ کامنٹ کرنا چاہوں گا. دیکھیں اگر کوئی یہ کہنا کہ وہ قرارداد پاکستان کے خلاف ہے تو یہ لغو بات ہے. صحیح, یہ جھوٹ اور پروپیگنڈا ہے کہ وہ قرارداد پاکستان کے خلاف ہے. وہ قرارداد پاکستان میں ہونے والے جرائم کے خلاف ہے. وہ قرارداد ہمارے سیاہ کرتوتوں کے خلاف ہے. الیکشن چوری ہونا اگر ہوا ہے, جس کے بے شمار شواہد سامنے آ رہے ہیں, یہ عالمی اصولوں کے برخلاف ہے. یہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے. انسانی حقوق کا قتل عام, اپنے شہریوں کے ہیومن رائٹس کو کرش کر دینا, یہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے. اس قرارداد میں کیا ہے؟ یہ دو باتیں. صحیح. آج کیا جب سویڈن کے اندر قرآن پاک کے نسخے کو نظر آتش کیا گیا, پاکستان کی پارلیمنٹ نے قرارداد منظور کی نا ان کے خلاف, کیونکہ ہماری دل آزاری ہوئی. جو سویڈن میں عمل ہوا وہ عالمی قوانین کے خلاف تھا. تو سویڈن نے کہا کہ بھائی تو ہمارا اندرونی معاملہ ہے, آپ کون ہوتے ہیں مداخلت کرنے والے. کچھ عالمی آفاقی عالمگیر اصول ہیں, ان اصولوں کی خلاف ورزی جو ملک جہاں جس حد تک کرے گا دنیا اس پر بولے گی. صحیح. اگر یہ لوگوں کے اندرونی معاملات ہوں تو آج آسٹریلیا سے لے کے اوپر اسکینڈینیویا سے لے کے نیچے ساؤتھ امریکہ تک دنیا فلسطینیوں کے حق میں نہ کھڑی ہو رہی ہو, کیونکہ اسرائیل تو کہہ رہا ہے ہمارا اندرونی معاملہ, آپ کون ہوتے ہیں اس میں بولنے والے, ہم جانے اور فلسطینی جانے. تو یہ جو قرارداد آئی ہے اس میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ بالکل پوری دنیا کو اس پر آواز اٹھانی چاہیے. صحیح. ہیومن رائٹس واچ اس پر آواز اٹھا چکی ہے, اور آلریڈی یونائٹڈ نیشن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اپنی ویب سائٹ پہ جو ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ سامنے آئی وہ آج سے 3 ہفتے پہلے, اس کو انہوں نے شائع کیا, صرف اس کی ایگزیکٹو سمری 100 پیجز پر. بالکل صحیح ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے کب تک بیٹھے رہیں گے, وہ تو پاسبل نہیں ہے نا. کبھی نہ کبھی تو خیر آپ کے اوپر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کل سے 1 جولائی سے وفاقی بجٹ برائے مالی سال 2024-25 لاگو ہونے جا رہا ہے. دیکھیں ضمیر صاحب, عمران خان کی حکومت جب گرائی گئی, ووٹ آف نو کانفیڈنس, شدید اعتراض اور اختلاف تھا ہمیں عمران خان کی گورننس سے, ہم شدید ناقد رہے تھے. کیا جواز بنایا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے کہ یہ نا خلف نا ہنجار ملک کی بربادی کر رہا ہے, ستیہ ناش کر رہا ہے, گرا دیا فابہا, بالکل ٹھیک ہے, کلیپنگ. 16 مہینے کی حکومت میں کیا ہوا؟ آج پیپلز پارٹی منظور کروانے جا رہی ہے نا, کروا چکی ہے نا اس بجٹ کو. آج پیپلز پارٹی نہ منظور کرواتی تو بجٹ تو منظور نہیں ہو سکتا تھا. اسی پیپلز پارٹی نے عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے کہا کہ یہ ہم اس لیے ووٹ آف نو کانفیڈنس, یہ ایک آئینی معاملہ ہے لیکن ناپسندیدہ ہے, ہمیں یہ اس لیے کرنا پڑ رہا ہے, یہ عمل اٹھانا پڑ رہا ہے چونکہ عمران خان تو معیشت کو تباہ کر رہا ہے. صحیح. یہ تو آئی ایم ایف کے نیچے ملک کو لٹا رہا ہے, بالکل ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. تو آج آپ آج وہی کچھ جو عمران خان کی حکومت میں اگر ہو رہا تھا معاشی ستیہ ناش, وہی معاشی ستیہ ناش بلکہ سوا ستیہ ناش شہباز شریف کی حکومت کر رہی ہے. ادھر آپ سپورٹ کر رہے ہیں, ادھر آپ اسی اصول پہ گرا رہے تھے.